انشاءاللہ تعالی ان کا انصاف بھی دلایا جائے گا، اور اس دھرتی کے باقی سپوت جو ہیں جو ظلم کا نشانہ بنے ان کو بھی انصاف ملے گا۔ جو سندھ کے حالات ہوئے ہوئے، ابھی ہم جیکو آباد سے آ رہے ہیں، جیکو آباد میں لوگ کہتے ہیں رات کو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، چاروں طرف دھڑیل پھر رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سندھ کا سب سے بڑا دھڑیل جو ہے وہ بن جائے ملک کا صدر، اور اس کے لگائے ہوئے لوگ بن جائے وزیر اعلیٰ سندھ کے اندر، تو دھڑیل نہیں پھرے گا تو اور کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈاکوؤں کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی بات سنیں گے، لیکن اس عمران خان کے پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا۔ عمران خان سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جانتے ہیں، ہر میٹنگ میں وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم سب کو بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو تبدیلی کے لیے تیار علاقہ ہے وہ سندھ ہے، اور سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سندھی لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمت کر کے میدان میں آ گئے ہو، عمران خان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہر جگہ جہاں میں جا رہا ہوں زرداری کو پیغام دے رہے ہیں کہ زرداری صاحب تیار ہو، عمران خان نے پلہ اٹھا لیا ہے اور آپ کے پیچھے آ رہا ہے سندھ سے بھگانے کے لیے پاکستان۔ تمہارا خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ان کو بھگانے کے لیے عمران خان ان کے پیچھے آ رہا ہے، اور سندھ میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا، اور عمران خان سندھ کی عوام کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور یہ مارچ جاری رہے گا جب تک سندھ کی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ یہ کہنا ہے اسد عمر کا، اور انہوں نے کہا کہ زرداری اور بلاول کو ہم یہاں سے گھر بھجوا کر ہی رہیں گے۔ محترم اسد عمر صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، محترم علی زیدی صاحب، صدر صوبہ سندھ، محترم مبین جتوئی صاحب، سیکرٹری جنرل، ہمارے سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم صاحب، اور میرے بہت ہی قربت والے دوست ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب، ہمارے آج کے میزبان محمد علی ہکڑ صاحب، علی خان سنیو، اور کمبر کے غیور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں کہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہ دھرتی ہے جس دھرتی میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جھنڈا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ضیاء الحق کی آمریت میں بھی پیپلز پارٹی کا سورج غروب نہ ہو سکا، مشرف کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کو نہ دبایا جا سکا، ایوب خان کے وقت میں بھی یہاں پیپلز پارٹی نے جنم لیا اور ابھری اس مٹی سے، لاڑکانے کی مٹی سے۔ لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج لاڑکانے کی مٹی اور دھرتی پر مجھے پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے مقابلے میں تحریک انصاف کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں سوچنے کی بات ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی؟ غور کیجئے کمبر والوں، غور کیجئے۔ میرا یہ سامنے پوسٹر لگا ہوا ہے، میرے بھائی عامر بخشی MNA ہیں، نادر بخشی میرے جماعتی، ہم کٹھے پڑھتے رہے ہیں ایجوکیشن کالج میں، ہمارا خاندانی تعلق بھی ہے مکسیوں کے ساتھ۔ یہ بتائیں گے، عامر اور نادر بخشی صاحب بتائیں گے، ان کا بڑا، ان کے خاندان کا بڑا آج بھی
میرے بزرگ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کے مقبرے میں دفن ہے. یہاں سردار خان چانڈیو ایم پی ہے یہاں سے. ان کے والد میرے ساتھ قومی اسمبلی کے ممبر تھے, فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, جنت میں ان کو مقام دے. ان کے الفاظ ہیں کہ سائیں ہمارے بڑے ہمیں لاڑکانہ سے لے کر جاتے تھے ملتان شریف, ملتان نہیں کہتے تھے, ملتان شریف, اور ہماری جو جھنڈ ہے نا, جھنڈ سمجھتے ہو نا, جھنڈ سے ہماری جھنڈ بہاؤالدین زکریا کے دربار پر اترتی تھی. جو چانڈیو قوم کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن آج کمبر میں جو میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ایک شخص ہے جس کا نام آصف علی زرداری ہے. آج اس نے بھٹو کی سیاست کو دفن کر دیا. آج اس نے بھٹو کی نظریاتی سیاست کو زر اور زرداری کی سیاست میں تبدیل کر دیا. اور آج پھر ہو رہا کیا ہے کہ لانگ مارچ پر نکلے ہیں کراچی سے, لیکن سہارا لے رہے ہیں سندھ کی سرکار کا, سندھ کی سرکار کا. پولیس کی گاڑیاں بدین میں جھنڈے لگا رہی ہیں, فائر بریگیڈ کے ٹرک جو آگ بجھانے والے ہیں وہ پی پی کے جھنڈے لگا رہے ہیں. آج یہاں سرکاری جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, لگاؤ بھائی. تمہارا کارکن کیوں نہیں لگاتا؟ سرکاری مشینری سے کیوں لگواتے ہو؟ یہ بتاؤ بھائی, یہ زیادہ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک جھنڈا ہے یا آدھا ہے, سرکاری تو نہیں ہے نا. یہ جو گاڑی ہے جس پہ آپ آئے ہو سرکار کی تو نہیں ہے نا, خود آئے ہو نا, کہ کوئی لایا ہے, اپنی محبت سے آئے ہو, کہ یہاں کا ایس ایچ او لے کر آیا ہے, ڈی سی نے تو نہیں بھیجا آپ کو, ڈی سی لاڑکانے نے تو نہیں بھیجا, کمشنر لاڑکانے نے تو نہیں بھیجا. کمر آپ ضلع بن گیا ہے نا, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کمر شہداد کوٹ کے ڈی سی نے تو نہیں بھیجا. یہ فرق ہے. جب جماعتیں زندہ ہوتی ہیں تو ان کے کارکن خود میدان میں نکلتے ہیں, اور جب جماعتوں کے نظریے کا سودا ہو جاتا ہے تو پھر سرکار کے بل بوتے پر حکمرانی کی جاتی ہے. آج میں دعوے سے کہتا ہوں, آصف علی زرداری, بلاول, تم سرکار کی بیساکھیاں چھوڑ دو اور ہم سرکار کی بیساکھی کے بغیر سندھ میں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. آؤ میدان میں. سرکاری مسائل تم, اور دھاندلی کی سیاست تم کرو, انتقام کی سیاست تم کرو, نوکریوں کو فروخت تم کرو. کیا قصور تھا سخاوت راجپوت کا؟ کیا گناہ تھا سیاست میں اختلاف ہونا؟ یہ سیاست کا حسن ہے. کوئی ساتھ ہوگا, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. کبھی ساری دنیا ساتھ ہوتی ہے, ممکن نہیں. لیکن یہ کون سی سیاست ہے کہ مخالف کو گولی کی نظر کر دیا جائے؟ یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے. آج اس سیاست کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے.
آج سندھ کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور سندھیوں، سندھ کی تقدیر اگر کوئی بدل سکتا ہے تو سندھ کا بیٹا، سندھ کی بیٹی، سندھ کا نوجوان، سندھ کا بزرگ بدل سکتا ہے۔ اور وہ کیسے بدلے گا؟ جب سوچ بدلے گی تب سندھ بدلے گا، جب سوچ بدلے گی تب سندھ بدلے گا۔ کیا سندھ میں 15 سال سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ کمبر والوں، کیا کمبر کے سارے مسائل ان 15 سالوں میں حل ہو گئے ہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، اللہ کو، کمبر کے سارے مسائل پیپل پارٹی نے 15 سالوں میں حل کر دیے؟ بولو نہیں، ڈرو نہیں، آج ڈرو، آج خوف کی زنجیریں اتار دو، توڑ دو، یہ غلامی کا توق اتار دو۔ کیا 15 سالوں میں کمبر کے سارے مسائل پیپل پارٹی نے حل کر دیے؟ یار بولتے نہیں ہو، ڈرتے ہو، ڈرتے ہو کہ میں بات میں مائک دے رہا ہوں، یہ ڈرنے والا ہے، میں خوف والے میں بات نہیں کرتا۔ کیا کمبر کے مسائل پیپل پارٹی نے حل کر دیے 15 سالوں میں؟ اگر نہیں کیے، 15 سال کا مسلسل اقتدار تمہارا اور مسائل جو کہ تو، اور کہتے ہیں ہم چلے ہیں اسلام آباد عمران خان سے حساب لینے، 3 سالوں کا حساب دے گا۔ عمران خان حساب دینے کے لیے تیار ہے، ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں، آؤ ترازو میں رکھ لو، 3 سال کا حساب ہم سے لے لو، 15 سال کا حساب تم دے دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں آج لاڑکانے میں، لاڑکانے کی مٹی پر کھڑے ہو کر، اور لاڑکانہ کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے اور کمبر کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ماشاءاللہ، ضلع بنانے والے بھی، روڈ بنانے والے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، ارباب صاحب موہرے۔ آج کمبر کے لوگوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مستقبل کس کے ہاتھوں میں دینا ہے، کس کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ میں آج لاڑکانے کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں،